بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اردو ادب کے بارے میں بہت اہم سوالات گزر چکی تھی۔ اب اس لیکچر میں بھی اردو ادب کے اہم سوالات آپ کے سامنے گزار ہوں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہے، دوم دام میں دام قواعد کی روسی کیا ہے؟ آپشن الف کلمہ، با محمل، جیم فعل تام، دال فعل ناقص۔ تو دوم دام میں دام قواعد کی رو سے محمل ہے۔ ابتدائی طور پر گرامر کے لحاظ سے ایک کلمہ ہے اور دوسرا محمل۔ کلمہ سے مراد بامعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جیسے پڑھ کر یا سن کر کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے کلمہ کہلاتے ہیں، اور محمل سے مراد وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو اور بامعنی لفظ کے ساتھ یوں ہی بولا جائے، جیسے روٹی ووٹی۔ اب اس مثال میں روٹی کے ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سامع کے ذہن اور سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن ووٹی کا کوئی معنی ہی نہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے امثلہ ہے، مثلا سمجھ بوجھ، کام کاج، چائے وائے وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 2 ہے، عام طور پر کلمہ کی کتنے اقسام ہے؟ آپشن الف 3، با 4، جیم 5، دال 6۔ تو عام طور پر کلمہ کی 3 اقسام ہے، اسم ہے، فعل اور حرف ہے۔ اسم کا کیا مطلب ہے؟ فعل اور حرف کا؟ تو اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کا نام ہو، مثلا علامہ محمد اقبال، زید، بکر، عمر، کراچی، پشاور، راولپنڈی، کپڑا، روٹی وغیرہ وغیرہ اسم کے امثلہ ہیں۔ اور فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے احمد نے روٹی کھائی، وہ مدرسہ جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فعل کے امثلہ ہیں۔ اب کھانا اور جانا یہ فعل ہے۔ اور حرف سے مراد وہ کلمہ ہے جو دو اسموں کو ملانے یا ایک اسم اور ایک فعل کا تعلق بناتا ہے، مثلا میں نے کہا کلمہ کی 3 اقسام ہے۔ اب اس مثال میں کہ حرف ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کون سا حرف ہے؟ آپشن الف حرف جار، با حرف بیان، جیم حرف عطف، دال حرف شرط۔ تو کہ لفظ گرامر کی اصطلاح میں حرف بیان ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ آپشن الف 3، با 4، جیم 5، دال 6۔ تو ارکان تشبیہ یہ 5 ہے، اور کون کون سے ہے؟ تو مشبہ ہے، مشبہ بھی، وجہ شبہ، حروف تشبیہ اور غرض تشبیہ ہے۔ تشبیہ کیسے کہتے ہیں؟ دو مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کے مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو ایسی صنعت کو، ادبی صنعت کو تشبیہ کہتے ہیں۔ ارکان تشبیہ کون کون سے ہے؟ تو مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ، حروف تشبیہ اور غرض تشبیہ ہے۔ اب اس کی مثال کیا؟ تو اس کے بہت سے امثلہ ہے، مثلا چاند کی طرح چمک رہا ہے،
شیر کی طرح بہادر لڑکا، بچی کی معصومیت دودھ کی طرح پاکیزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تشبیہ کی امثلہ ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ اس میں مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ وغیرہ کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، نحیف و نظار گرامر کی روسی کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ا مرکب اضافی، با مرکب توصیفی، جی مرکب عددی، آپشن د مرکب جاری۔ تو گرامر کی اصطلاح میں اس کو مرکب توصیفی کہلاتا ہے، اور یہ سوال 2020 ایٹارٹس میں آیا ہوا تھا۔ تو نحیف و نظار یہ اردو گرامر میں بطور صفت کسی کمزور یا دبلے شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، شمع محفل کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ا خواجہ میر درد، با میر تقی میر، جی میر ساوا، دال آتش۔ تو شمع محفل یہ خواجہ میر درد کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن ا میر تقی میر، با خواجہ میر درد، جیم الطاف حسین حالی، دال نذیر اکبر آبادی۔ تو خدائے سخن یہ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، آپشن ا درست ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اقبال سے پہلے کس شاعر نے مسلمانوں میں خودی پیدا کرنے کی کوشش کی؟ آپشن ا اکبر آبادی، با الطاف حسین حالی، جیم حالی اور اکبر دونوں، دال غالب۔ تو اقبال سے پہلے اکبر آبادی یعنی نذیر اکبر آبادی نے مسلمانوں میں خودی پیدا کرنے کی کوشش کی، آپشن ا درست ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اقبال نے سب سے پہلے کس شاعر کی پیروی کی؟ یعنی شعر و شاعری میں اقبال نے سب سے پہلے کس شاعر کی پیروی کی؟ آپشن ا داغ دہلوی کی، با مولانا مہر حسن، جیم مرزا اسد اللہ خان غالب کی، دال الطاف حسین حالی کی۔ تو اقبال نے سب سے پہلے داغ دہلوی کی پیروی کی، شعر و شاعری میں داغ کی پیروی کی۔ سوال نمبر 10 ہے، سحر البیان کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ا میر درد، با میر حسن، جیم حیدر علی آتش، دال میر انیس۔ تو سحر البیان یہ خواجہ میر درد کی تصنیف ہے، میر حسن کی تصنیف ہے، آپشن با درست ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا نشان دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔